اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے عنوان کے تحت، اور کوشش کروں گا کہ اس کو 7-8 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس کیجیے گا، اور اگر پسند آ رہی ہے یا پسند نہیں آئی دونوں صورتوں میں کمنٹ ضرور دیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بروج جو ہے وہ سورہ نمبر 85 ہے، اور اس میں کل 22 آیات الہیہ ہیں، اور آج کا عنوان ہے لوح، لام واو اور ہے۔ لوح کا مطلب ہے تختی، اس لیے میں نے یہ بنا کے رکھا ہے کہ آپ کو سمجھاؤں۔ لوح کا مطلب ہے تختی، ایک چھوٹی تختی ہے جس میں 3 آیتیں ہیں، ایک چوتھی تختی ہے جس میں 4 آیتیں ہیں، ایک یہ 5ویں تختی ہے جس میں 5 آیتیں ہیں، یہ سب سے بڑی تختی ہے جس میں 6 آیتیں ہیں، اور اسی طرح بڑھتی چلی جائیں گی آیتیں۔ اس میں کم علم ہے، اس میں اس سے زیادہ علم اس میں ہے، یہ والی میں زیادہ علم ہے اس کے حساب سے، اور اس والی میں زیادہ علم ہے اس والی سے حساب سے۔ تو 1,23,999 انبیاء کو جو لوح دی گئی تختی، اس میں جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ ان کو پتہ تھا۔ جیسے کہ سورہ کہف میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، تو جس چیزوں میں حضرت خضر علیہ السلام جن کا یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، کیا تھے، بس ہم نے ان کو حکمت دی، دانائی دی، ان کو علم دیا، قرآن مجید نے یہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور پورا واقعہ اس کے اندر تحریر ہے۔ تو جو علم اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس نہ ہو، مگر قرآن سورہ کہف میں کہتا ہے کہ جو علم اس وقت حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تبھی انہوں نے راستے میں 3 سوالات کیے تھے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ ہر نبی کو دوسرے نبی پہ ہم نے فضیلت دی، تو سب کا علم ایک دوسرے سے مختلف تھا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کل کا کل علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، انوائٹڈ کوما۔ اب اللہ دینے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے، اللہ نے کتنا علم دیا ہمیں نہیں معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم ملا ہمیں نہیں پتہ۔ تو پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ اللہ دینے والا، نبی اکرم وہ علم لینے والے، تو نہ ہم نبی جیسے ہو سکتے ہیں اور نہ نبی ہم جیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اللہ نے علم ان کو دیا تھا وہ 1,23,999 انبیاء کو نہیں دیا۔ یہ لوح جس کو تختی کہتے ہیں، جس پہ اگر ہاں ہے تو وہ بھی آیت ہے، جس میں اگر نہیں ہے تو وہ بھی آیت ہے۔ تو یہ نہیں اگر ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارے قسمت میں یہ ہے ہی نہیں، تو یہ ایک آیت ہے، مگر آپ استغفار کر کے، دعا کر کے اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، اور یہاں نہیں کو ہٹا کے ہاں آ جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم کہتا ہے جب میں کوئی آیت کو منسوخ کرتا ہوں تو اس کی جگہ پہ دوسری آیت لے آتا ہوں، یعنی ابھی اس کے یہاں یہ نعمتیں نہیں ہونی تھی، مگر اس کے استغفار سے، اس کی توبہ سے، اور اس کی اپنی بارگاہ میں آنے سے میں نے اس نہیں کو ہاں میں بدل دیا۔ تو آیت نہیں بھی آیت تھی، اس کو ہٹا کے ہاں لے آیا پروردگار عالم لوح محفوظ میں، وہ بھی آیت ہے۔ تو یہ قرآن کہاں پر ہے؟ سورہ بروج جو کہ 85 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آخری آیت سے پہلے 21ویں آیت میں بتا دوں کہ یہ جو قرآن مجید ہے، عالی شان قرآن مجید جو ہے وہ کہاں ہے؟ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید تم کیا جانتے ہو اس کی معرفت، یہ کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو لوح کیونکہ ایک تختی ہے، اس تختی میں جو کائنات کی کتاب الہی کہلائے گی، اس میں توریت ہے، اس میں زبور ہے، اس میں انجیل ہے، اس میں قرآن مجید ہے، صحیفہ موسیٰ اور صحیفہ ابراہیمی اسی میں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی
کتاب الہی کے اندر یہ ساری کتابیں موجود ہیں، جس کو وہ کہتا ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ پھر اس کا آگے تذکرہ سورہ واقعہ 56واں سورہ 56 نمبر کا، اور اس کی آیت نمبر 77، 78، 79، 80 ترتیب سے چلی آ رہی ہے۔ 77 میں پروردگار عالم کہتا ہے یہ بڑے رتبے کا قرآن مجید ہے، فی کتاب مکنون، مکنون چھپی ہوئی، یہ کتاب چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ چھپی ہوئی کتاب کیا ہوئی؟ کتاب الہی، اس میں یہ کتاب ہے، فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون یعنی چھپی ہوئی کتاب میں یہ کتاب ہے قرآن مجید۔ 78 نمبر کی آیت میں ہے، اور 79 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے طیب و طاہر کے کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہمارے پاس اکثی قرآن مجید ہے، اس کو عیسائی بھی چھوتے ہیں، یہودی بھی چھوتے ہیں، مسلم بھی چھوتے ہیں، نان مسلم بھی چھوتے ہیں، پاک بھی چھوتے ہیں، ناپاک بھی چھوتے ہیں، مگر سورہ واقعہ کا دعویٰ ہے کہ اس کو سوائے طیب و طاہر کے کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اس قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور جس کو سورہ عبس نے کہا آیت نمبر 16، 17، 18 میں کہ یہ بلند مقام پر ہے، جو بڑے بڑے اوراقوں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ان ہاتھوں پہ ہے یہ اوراق جو طیب ہیں، پاک ہیں اور سردار ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ اوراق ہیں قرآن مجید کے، جو بلندی پر ہے۔ اس بلندی کے لیے ذالکہ آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالکہ مطلب وہ کتاب کون سی؟ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید عالی شان مرتبے کا کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ سورہ واقعہ میں پھر کیا کہا؟ سورہ واقعہ میں کہا کہ پھر کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں یہ کتابیں ساری ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحیفہ موسیٰ، صحیفہ ابراہیمی، یہ وہ جگہ ہے بلند مقام جہاں سوائے طیب و طاہر کے کوئی اس کو چھو نہیں سکتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اب آپ نے جانا یہ لوح تختی ہے، ایک نبی کو 1,24,000 انبیاء مرسلین میں 313 کو منتخب کیا، 313 میں 5 اولو العزم صاحب شریعت نبی کو منتخب کیا، اور اس 5 میں ایک خاتم النبیین، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا، جو 1,23,999 انبیاء کے مظہر تھے۔ تو جو کمالات ہر نبی کے پاس موجود تھے وہ صرف خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ جو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے لوح تختی کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، تو بتائیے ان سب میں سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے ہی تو نام ہے، لوح بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں، عقل بھی میں ہوں، اور نور بھی میں ہوں، یہ میرے ہی تو نام ہے، یہ میں ہی تو ہوں۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ 1,23,999 میں تقسیم ہوا۔ یہ کلپ آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا، اسی لیے یہ کہا ہے کہ ہم نے بعض نبی کو بعض نبی پہ فضیلت دی، جس کے پاس جو علم اللہ نے دیا تھا وہ محدود تھا، اور کل کا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کل کا کل علم آپ کو دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، تیسرے آدمی کی، تیسرے شخص کی رائے دینے کی گنجائش نہیں ہے بیچ میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلپ آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اگر پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کیجیے گا، اور اپنی آراء سے مجھے مطلع کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔